اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک بڑھیا سلیمان علیہ السلام کے غائبانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی۔ بولی، اے خلیفہ خدا، میں بڑھیا ضعیفہ عیالدار ہوں۔ میں اپنے عیال و اطفال کے لیے دکھ محنت کر کر سر پر آٹا لاتی تھی، ہوا میرے سر پر سے سب اڑا لے گئی۔ میرے لڑکے والے بھوکے مرتے ہیں، آپ اس کا انصاف کیجئے، ہوا سے میرا آٹا دلوا دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، ہوا پر میرا حکم چلتا نہیں، میں کیوں کر تجھ کو آٹا دلوا دوں، اپنی طرف سے اس کے بدلے آٹا دیتا ہوں، تو لے جا۔ تب بڑھیا آٹا لے کر دعا کرتی ہوئی چلی۔ دروازے پر سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے۔ بڑھیا کو دیکھ کے پوچھا، اے بڑھیا، تو کیوں آتی تھی؟ داؤد علیہ السلام نے یہ انصاف کیا کہ اپنی طرف سے مجھے آٹا دلوا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، وہ کیا معاملہ ہے؟ تب اس نے بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم جاؤ خلیفہ خدا سے کہو، یا نبی اللہ، میں ہوا سے خساس چاہتی ہوں، آٹا نہیں مانگتی ہوں۔ تب بڑھیا نے جا کے حضرت داؤد علیہ السلام سے خساس مانگا۔ حضرت نے فرمایا، اے بڑھیا، تو 10 من آٹا مجھ سے لے جا، پر ہوا سے انتخاب مت چاہ، میری حکومت اس پر نہیں چلتی کہ اس کو پکڑ کر منگواؤں اور سیاست کروں۔ پھر بڑھیا ناچار ہو کر 10 من آٹا لے کر خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے سے دروازے پر جب نکل آئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، بڑھیا، تو کیوں بغیر فیصلے کے جاتی ہے؟ پھر جا کے تو خلیفہ خدا سے کہہ کر میں آٹا نہیں چاہتی ہوں، آپ پھر لیجئے، میری تجویز کر دیجئے۔ پھر بڑھیا نے جا کے یہ بات کہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تجھے کس نے یہ بات بتا دی ہے؟ وہ بولی، سلیمان علیہ السلام نے۔ تب داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے بیٹے، ہوا کی تجویز میں کس طرح کروں گا؟ وہ پکڑی نہیں جاتی نا۔ ہاں، اگر وہ صورت مجسم ہوتی تو البتہ اس کو پکڑ منگواتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے بابا جان، اس کو پکڑ کے حاصل کرنا سہل بات ہے، آپ کی دعا کافی ہے، آپ دعا کریں، خدا کے حکم سے ہوا صورت مشخص بن کر خود حضور میں حاضر ہوگی۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو قیامت کے دن خدا کے پاس مواخذہ ہو۔ وہ بڑھیا اگر آپ کا شکوہ کرے اور انصاف چاہے تو آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ یہ سن کر داؤد علیہ السلام نے خدا کی جانب میں دعا مانگی اور سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ آمین کہا۔ اس وقت خدا کے حکم سے ہوا بصورت شخص ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی۔ تب اس بڑھیا نے ہوا سے اپنے آٹے کا دعویٰ کیا۔ ہوا نے اس کا یہ جواب دیا کہ، یا نبی اللہ، میں نے جو کیا تھا خدا کے حکم سے کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا ہے سو بیان کر۔ ہوا نے کہا، یا نبی اللہ، دریا میں ایک قوم کی کشتی تھی، اس میں ایک سوراخ ہو گیا تھا، قریب ڈوبنے کی تھی، آپ کے گرداب میں پڑتی۔ اس قوم نے اللہ کی نذر کی کہ اگر کشتی کو اس گرداب حال سے خدا بچا لے تو اس کشتی کا سب مال خدا کی راہ پر فقیروں اور محتاجوں کو دے دیں گے۔ تب خدا نے مجھ کو بھیجا، اس بڑھیا کا آٹا لے کر اس کشتی کے سوراخ کو بند کر دیا، وہ کشتی غرق سے بچی۔ حاصل کلام، چند روز کے بعد وہ کشتی کنارے لگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ایک کشتی نذر کی دریا کے کنارے پہنچی ہے۔ حضرت نے سب مال نذر کا کشتی سے منگوا کے آدھا فقیروں اور محتاجوں کو دیا اور آدھا مال بڑھیا عورت کو دیا کہ جس کے آٹے سے اس کشتی کا سوراخ ہوا نے بند کیا تھا۔ ایک روز داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا عورت سے پوچھا کہ تم نے خدا کی کیا اطاعت و بندگی کی تھی جو تم کو اتنا مال ملا؟ وہ بولی کہ میں نے خدا کی کچھ بندگی نہیں کی، مگر ایک دن فقیر محتاج بھوکا پیاسا میرے پاس آیا، کھانے کا سوال کیا۔ اس وقت بندی کے پاس ایک روٹی موجود تھی، میں نے وہ روٹی اس کے حوالے کی، تب اس کو کھا کے پھر مجھ سے اس نے کہا، میں بہت بھوکا ہوں، اس روٹی سے مجھے سیری نہ ہوئی، اور دیجئے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ذرا ٹھہرو، گیہوں پیس کے روٹی پکا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں آٹا پیس کر سر پر رکھ کر لاتی تھی، راہ میں ہوا سب اڑا گیا، میں یہ سچ جانتی ہوں، مجھ پر تکلیف گزری، اس بھوکے فقیر کے سبب متفکر غمناک ہو کر تمہارے پاس داد خواہ آئی تھی، اتنا مال خدا کے مہر سے تمہارے ہاتھ سے مجھ کو ملا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے آ کے یہ بات کہی کہ اس بڑھیا کو کہہ دے، اتنا مال جو تو نے پایا بدلہ اس آٹے کا ہے جو ہوا سے اڑ گیا تھا، اور اس روٹی کے بدلے جو تو نے اس فقیر کو دی تھی، آخرت میں 70 روٹیاں ملیں گی۔ منقول ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہم احوال قیامت دوادستوں کا دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو یقین ہو کہ قیامت کے دن اس طرح ماجرا گزرے گا۔ تب حضرت نے ان سے کہا کہ کل عید کے دن تم کو دکھلاؤں گا۔
مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سردار رئیس القوم مالدار تھا۔ اس کی ایک گائے تھی، زرد رنگ، خوشنما، پاؤں اس کے یاقوت سے اور سنگ اس کے جواہرات سے اور زری کپڑے سے سجا کے میدان میں وہ چھوڑ دیا کرتے۔ اور بنی اسرائیل میں ایک عابدہ تھی، اس کا ایک بیٹا صالح تھا۔ دونوں صحرا میں جا کے ایک عبادت گاہ بنا کے خدا کی عبادت میں مصروف تھے۔ ان کے ساتھ کھانے پینے کا کچھ اسباب نہ تھا مگر ایک چشمہ اس کے کنارے جاری تھا اور ایک انار کا درخت تھا۔ خدا کے مہر سے ہر روز اس میں دو انار لگتے، اس کو ماں اور بیٹا کھاتے اور اسی پر قناعت کرتے۔ 70 برس تک یہی حال رہا۔ ایک روز اس کے بیٹے نے کہا، اے اماں جان، شہر کے اندر بازار میں بہت چیزیں بکتی ہے، جی چاہتا ہے کچھ لا کے بازار سے کھاؤں۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، یہ انار اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے رنج و محنت ہر روز عنایت کرتا ہے، یہ کھا کر شکر کرو، دوسری چیز کی لالچ مت کرو، لالچ بری چیز ہے۔ یہ کہہ کر جب درخت کی طرف نظر کی، وہ 2 انار جو روزانہ لگتے تھے غائب ہو گئے۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، 2 انار جو اللہ نے ہم کو روزی دی تھی بسبب بے صبری اور ناشکری کے غائب ہوئے۔ پس ایک رات ایک دن دونوں ماں بیٹے بھوکے رہے۔ اتنے میں اجنبی ایک گائے جو اوپر مذکور ہے دونوں ماں بیٹے کے پاس آ کے بولی کہ مجھ کو ذبح کر کے کھا جاؤ، میں تمہاری حلال روزی سے ہوں۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، یہ گائے چاہتی ہے کہ ہم کو گناہ میں گرفتار کرے۔ تب اس کو جب اس کو ہانک دیا، پھر آگے موجود ہوئی، ہاتھ پاؤں جوڑ کر زمین پر سو گئی اور حلق سامنے رکھ کے بولی، اے میاں، مجھ کو ذبح کر کے کھاؤ، میں تمہارا رزق حلال ہوں۔ تم پر بھی انہوں نے نہ مانا اور ہانک دیا، پھر آ کے موجود ہوئی۔ تب ناچار تیسرے دن ماں بیٹے نے اس کو ذبح کیا اور کباب بنا کے کھا گئے۔ جب وہ گائے تیسرے دن اپنے آقا کے گھر نہ گئی، آقا نے اس کی بہت تلاش کی، لوگوں کو بھیجا، جنگل اور میدان میں نہ ملی۔ آخر ایک عورت دلالہ قوم بنی اسرائیل سے آئی تھی، ہر گھر میں واسطے خرید و فروخت کے جاتی تھی۔ اتفاقاً ان دونوں ماں بیٹے کے گھر گئی، دیکھتی کیا ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے وہ دونوں ماں بیٹے کباب بنا کے کھا رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کے دونوں ماں بیٹے گھبرا گئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ آج کتنے برس سے ہم یہاں اپنے خالق کی عبادت میں مشغول ہیں اور رزق حلال سے کھاتے ہیں، آخر میری بات تو نے نہ مانی، گائے ذبح کر کے کھا گئے۔ کیا جانے خدا ہم کو کس عذاب میں ڈالے اور رسوا کرے۔ ملک میں اس عورت سے دلالہ کے جا کے صاحب بقر کو خبر دی اور نشان اس کا بتا دیا۔ تب صاحب گائے نے جا کے داؤد علیہ السلام سے نائش کی کہ فلاں شخص نے میری گائے ذبح کر کے کھائی ہے۔ اسی وقت داؤد علیہ السلام نے حکم کیا کہ اس کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ تب پیادے سب دوڑے اور ان ماں بیٹے کو حضور میں لا کے حاضر کیا۔ حضرت نے ان سے پوچھا، تم کیوں بیگانی گائے ذبح کر کے کھا گئے؟ انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ خدا، وہ گائے 3 دن تک ہمارے دروازے پر آ کر پڑی رہی، ہانکنے سے بھی نہیں گئی اور بولتی تھی کہ میں تمہاری حلال روزی ہوں، مجھ کو ذبح کر کے کھا جاؤ۔ ہم نے 3 دن کے بھوکے تھے، ذبح کر کے کھا گئے۔ یہ سن کے اس رئیس صاحب بقر نے ان سے کہا کہ تم جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ گائے بیل نے بھی کبھی کسی سے بات کی ہے؟ حضرت نے اس کا جواب دیا، البتہ خدا کے حکم سے بات کر سکتی ہے۔ صاحب گائے نے دونوں ماں بیٹے سے قصاص طلب کیا۔ حضرت نے فرمایا، تم ان کو معاف کر دو، 1000 اشرفی ہم سے لے لو۔ وہ بولا، میں ہرگز ان کو معاف نہیں کروں گا، میں اپنی گائے کا قصاص لوں گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا، اس گائے کا چمڑا بھر کے اشرفی مجھ سے لو، ان کو اس خطا سے معاف کرو۔ اس جاہل نے حضرت کا کہنا نہ مانا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل احوال قیامت تم سے دنیا میں دیکھنا چاہتی ہے، تم ان سے کہہ دو کہ کل عید کے دن میدان میں جا کے سب حاضر ہو، احوال قیامت کا وہاں دیکھیں گے۔ تب حضرت نے ان سے کہہ دیا، وہ سب چھوٹے بڑے زن و مرد قوم کے اس میدان میں عید کے روز جا کے حاضر ہوئے اور داؤد علیہ السلام منبر پر چڑھ کے زبور پڑھنے لگے۔ تمام لوگ خوش الحافظ سے ان کی غش میں آ گئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، اس رئیس قوم صاحب گائے سے پوچھو کہ اس دن کو یاد کرے کہ جس دن شام کی راہ سے فلاں سوداگر کے ساتھ تو نوکر ہو کے جاتا تھا، اس کے ساتھ 500 اونٹ، بکری اور مال و اسباب تھا، تو نے اس کو مار کر سب چھین لیا اور مصر میں جا کے بہت نفع اٹھایا تھا اور پھر ملک شام میں چلا آیا تھا۔ اتنا مال و متاع تو نے جو جمع کیا، یہاں تک کہ تو بنی اسرائیل کا سرغنہ ہوا، سو وہ سوداگر جس کو تو نے مارا تھا، اس کی یہ بیوی اور لڑکا ہے جو تیری گائے کو ذبح کر کے کھا گئے، اور جتنا مال تیرے پاس ہے سب ان کا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے یہ حقیقت جبرائیل علیہ السلام سے سن کے
صاحب گائے سے پوچھا، اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں نے ہرگز کسی کو نہیں مارا اور مال کسی کا چھینا لوٹا نہیں، یہ بات کسی نے کہی، جھوٹ ہے جو آپ نے سنی۔ اس وقت خدا کے حکم سے زبان اس کی گنگ ہو گئی اور ہاتھ پاؤں نے اس کے گواہی دی۔ اس کے ہاتھ نے کہا، سچ ہے، میں نے چھری سے اس سوداگر کو ذبح کیا تھا اور اس کا شتر و مال سب لے گیا تھا۔ اسی طرح تمام اعضاء نے اس کے گواہی دی۔ بنی اسرائیل یہ حقیقت سن کے متعجب ہوئے اور داؤد علیہ السلام نے کہا، اے بھائی مومنو، یہی حقیقت ہوگی حشر کے دن، جس نے جو نیک و بد دنیا میں کیا ہوگا، قیامت میں اللہ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ ہاتھ پاؤں ان کے گواہی دیں گے، جیسا صاحب بقر کے ہاتھ پاؤں نے گواہی دی ہے، اور منہ سے اس دن بول نہ سکے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج مہر کر دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور بتا دیں گے پاؤں جو کچھ کے وہ کھاتے تھے دنیا میں۔ آخر داؤد علیہ السلام نے ان دونوں ماں بیٹوں کو کہا کہ یہ رئیس قوم جو صاحب گائے ہے تمہارے باپ کو مار کے تمام مال و دولت لوٹ لے گیا، اب خدا کے حکم سے اسے مار کے تم اپنے باپ کا قصاص لو اور مال و اسباب سب لے لو۔ اس لڑکے نے اس بات کو سن کے اسی وقت صاحب گائے کا سر کاٹ لیا اور جو مال و اسباب تھا اپنے باپ سے کا لے کر اور شکر و نعمت منعم حقیقی کا بجا لایا۔ خبر ہے کہ جب داؤد علیہ السلام کی عمر آخری ہوئی، موت قریب آئی، جبرائیل علیہ السلام نے ایک صندوق ان کو لا دیا اور کہا، اے داؤد علیہ السلام، اپنے بیٹوں سے کہو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، جو کہہ سکے گا خلافت و سلطنت اس کو ملے گی۔ تب انہوں نے تمام بنی اسرائیل اور 15 بیٹوں کو اپنے بلا کے ایک جگہ جمع کر کے اپنے بیٹوں سے پوچھا، کہو تو اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے، اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے، جو کہہ سکے گا اس کو اپنا ولی عہد کروں گا، وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل کا اور سارے جہاں کا بادشاہ ہوگا۔ کسی سے اس کا جواب نہ ہوا۔ سلیمان علیہ السلام سب بھائیوں سے چھوٹے تھے، وہ خدمت والد کی بجا لائے اور کہا کہ بابا جان، اگر حکم تو ہو تو خداوی عرض کرے، اگر حکم ہو تو فدوی عرض کرے، اس کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے بیٹا کہو۔ تب سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کے اندر ایک انگشتری اور ایک چابک اور ایک خط، یہ 3 چیزیں ہیں اور کچھ نہیں۔ جب صندوق کھول کے دیکھا تو وہی 3 چیزیں پائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تینوں چیزیں معجزے ہیں، یہ خاتم جو ہے بہشت کی ہے، اللہ نے بھیجی، جو شخص اس کو ہاتھ میں رکھے گا، جو یہ چاہے گا اسے حاصل ہوگا، اور جب اس پر نگاہ کرے گا، جو کچھ دنیا کے بیچ ہے، مشرق سے مغرب تک، بھلا برا مخلوق کا ہوا دیا ہوگا، اور وہ خوش و طیور، پرندہ چرند، مور و مارو حوام جتنے ہیں، سب اس کے تابع فرمان ہوں گے۔ اور یہ چابک جو ہے دوزخ کا ہے، جو شخص صاحب چابک سے یعنی ہوگا اطاعت نہ کرے گا، تب صاحب چابک اس پر اشارہ کرے گا، وہ چابک خود بخود جا کے اس کو معذب کرے گا۔ خبر ہے کہ وہ چابک نہ تھا، وہ دورباش تھا، جو یعنی ہوتا اللہ تعالیٰ سے چابک اس کو معذب کر کے لاتا۔ کہتے ہیں کہ کوئی اس چابک کو ڈر کے مارے نہ چھوتا سوائے مالک کے، کیونکہ بغیر استطاعت غیر کے لوگوں پر عذاب کرتا۔ اور کہا، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھو اس کے خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، کوئی اس کا حال دریافت نہ کر سکا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کے اندر 5 مسئلے ہیں، وہ یہ ہیں، ایمان اور محبت، عقل اور شرم اور طاقت۔ پھر پوچھا، ہر کام کا مقام و قرار بدن میں کون جگہ ہے؟ وہ بولے، مقام ایمان اور محبت کا دل ہے، اور مقام عقل سر، اور مقام شرم آنکھ، اور مقام قوت ہڈی۔ جسے سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی، تب داؤد علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ کیا اور خاتم سلطنت کی ان کو انگلی میں پہنائی، اور وہ چابک ان کے ہاتھ میں دیا اور تخت پر بٹھایا، اور خود گوشہ اختیار کر کے عبادت خانے میں جا بیٹھے۔ اس وقت عمر ان کی 100 برس کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ 120 برس کی ہوئی تھی۔ یہ جامع تواریخ سے لکھا ہے۔ ایک دن ملک الموت آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولے، ملک الموت ہوں۔ کہا، اب کیوں یہاں آئے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کی روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ حضرت نے کہا، مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت دو۔ ملک الموت نے کہا، حکم خدا نہیں، ابھی آپ کو جانا ہے۔ یہ کہہ کر جان ان کی قبض کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعد فوت ان کے سلیمان علیہ السلام نے تعزیت کی اور دفن کیا۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔